پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سیٹھی صاحب یہ ہم سروس کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ. ایک اور وہ جو نیلسن ریسرچ ایک سامنے آئی ہے، وہ برٹش کاؤنسل نے کروائی ہے، انہوں نے اسپانسر کیا ہے، وہ کو بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ آئی ہے. اس کے ذرا کچھ سٹیٹس بتائیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ لوگوں کو یہ زیادہ یہ سروے کے جو ریزلٹس ہیں وہ زیادہ اخباروں میں اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں آیا، ڈیٹیلز بھی نہیں آئے، مگر یہ بڑے اس میں بڑی خطرناک قسم کی فائنڈنگز ہیں اس کی پہلی فائنڈنگ تو یہ ہے کہ صرف جو سامپلنگ کی ہے انہوں نے، یہ سروے تھی نوجوانوں کی. اچھا، اربن ایریاز میں، شہروں میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، یوتھ کا سوچ، یوتھ، یہ ینگ لوگوں کے بارے میں تھی. تو انہوں نے یہ ینگ لوگوں کے بارے میں مختلف شہروں میں یہ سروے کیا. ان کو یہ پتا چلا کہ 33%، صرف 33% جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ ینگ لوگ جو ہیں، نوجوان لوگ کہ جمہوریت ہونی چاہیے، صرف 33% جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی 67% جو ہیں وہ جمہوریت کو سمجھتے ہیں یہ فضول سسٹم ہے، یہ چلتا نہیں ہے، فضول ہے. ملٹری اور چلائے نہیں، وہ ملٹری کی بات بھی بعد میں. وہ جمہوریت کے سپورٹرز جو ہیں وہ صرف 33%. باقی کچھ لوگ ہیں جو اسلامی سسٹم چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہیں. تو یہ ایک اچھا ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ ہم تو جمہوریت کے دور میں، آپ کا میڈیا اور ہم دن رات جمہوریت جمہوریت جمہوریت، آزادی 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 دیتے رہتے ہیں، اور یہاں ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے آپ کی جمہوریت میں، یہ تو دیتی کچھ نہیں ہے. تو ایک یہ خطرناک ڈیولپمنٹ. دوسری جو بات وہ یہ کہ 70% کہتے ہیں کہ وہ اس سال ان کی جو صورتحال ہے معاشی وہ پچھلے سال سے بری ہے. مطلب ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ گر گیا. پچھلے سال بہتر تھا اور اس سے پچھلے سال اس سے بھی بہتر تھا، یعنی کہ جمہوری حکومت آنے کے بعد گرا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرف کو یاد کر رہے ہیں. صاحب وہی اس دن جو آپ نے بات کی تھی کہ مجھے نہیں پتا مشرف کے رجیم کو بہتر کہتے ہیں، تو مشرف کو یاد کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے مشرف کی بات آئی، وہ کہتے ہیں کہ 60% لوگ ان میں سے سمجھتے ہیں کہ اعتبار اگر کر سکتے ہیں کسی ریاست کے کسی ادارے پہ تو فوج پہ کر سکتے ہیں، سیاست دانوں پہ نہیں. فوج ٹرسٹ ورتھی ہے. اور اس کے بعد 50% ایسے ہیں جو کہتے ہیں نمبر 2 پوزیشن کس کی ہے؟ سیاست دانوں کی نہیں، ریلیجس اداروں کی، مذہبی اداروں کی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. سیاست دان کہیں پلیس نہیں ہوئے. تو سیاست دان تو صرف 10 یا 15% لوگ ہیں جو ان نوجوان سے جو سیاست دانوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. تو آپ سوچئے یہ کتنی خطرناک یہ فائنڈنگز ہیں. 60% لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ ملک از ہیڈڈ ان دا رانگ ڈائریکشن، مطلب ہے غلط راستے پہ چل پڑا ہے. یہ نہیں کہا کون سا صحیح راستہ ہے، مگر جس راستے پہ آپ آج کھڑے ہیں، جس قسم کی آپ کے پولیٹیکل الائنسز ہیں، جس قسم کی آپ جنگ لڑ رہے ہیں، جس قسم کے آپ جمہوریت ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ راستہ غلط ہے. یہ 60% لوگ آپ سے اتفاق نہیں کرتے جس طریقے سے آپ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، جس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں، یعنی کہ غلط ڈائریکشن. اب بھئی کیا صحیح ڈائریکشن ہے وہاں بات نہیں آئی، مگر وہ تو آپ اشارہ دیکھ سکتے ہیں نا. وہ جو انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اعتبار نہیں ہے، فوج میں اعتبار ہے، اور جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں اعتبار ہے، سیاستدانوں میں نہیں. 90% کو کوئی ٹرسٹ یا فیتھ حکومت میں نہیں. 90% کہتے ہیں ہمیں اس حکومت میں کوئی فیتھ نہیں، کوئی اعتبار نہیں. لیکن وہ تو ان کے جو حالات ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو وہ تو چلے جتنی انکمپٹنس ہے وہ تو نظر آتی. مگر یہ بھی ایک سٹیٹسٹک سامنے آیا. ان میں سے صرف 20% کے پاس نوکریاں تھیں فل ٹائم. 80% ان امپلائڈ یا پارٹلی امپلائڈ تھے. اب آپ سوچئے اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک والکینو ہے، یہ تو کسی وقت پھٹ سکتا ہے. اگر ہمارے نوجوان طبقے کو آگے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اندھیرا نظر آ رہا ہے، نوکریاں نہیں نظر آ رہی، نوکریاں ہیں نہیں، تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ کس طرف جائیں گے؟ یہ سب کو سوچنا چاہیے اس بات کہ 25% اس میں ایسے تھے جو کہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور 25% ایسے تھے جو شاید اپنا صرف نام وام لکھ سکتے تھے. 50% صرف لکھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے، باقی سارے جاہل تھے. بس سسٹم سے فرسٹریٹڈ ہے نا. آپ دیکھیے سسٹم اپنی جگہ پہ، مگر سسٹم ڈیلیور بھی تو نہیں کر رہا نا. تعلیم ہی نہیں دے رہا سسٹم. اب تعلیم نہیں ہوگی تو جاب کہاں سے آئیں گے؟ جابز نہیں ہوں گے تو معیشت کیسے چلے گی؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. اسی لیے غصہ بھی اتنا زیادہ ہے
اسی لیے آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے. ایجیٹیشن ہے بہت زیادہ. پوٹینشلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک والکینو کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, کسی وقت یہ پھٹ سکتا ہے. اور پھر ایک بہت ہی دلچسپ فائنڈنگ جو اس کے ساتھ اگر آپ ملائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 2 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کرنا ہے ہمیں آگے, کیسے ملک کو بچانا ہے. 75% ان میں سے اگر آپ انہیں پوچھیں کہ آپ کون ہیں, تو کہیں گے میں مسلمان ہوں. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاکستانی ہیں. صرف 15% آپ انہیں پوچھیں آپ کون ہیں, تو کہیں پاکستانی. 75% کہتے ہیں مسلمان ہیں. پاکستانی ایسے ہے جیسے کہ پاکستان اور پاکستانی ہونا انہیں پسند ہی نہیں ہے. مگر یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا آپ کے لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان پہلے اور پاکستانی بعد میں سوچ رہے ہیں تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آئے؟ نیشنل آئیڈینٹی کیا ہے؟ آپ نے پاکستان کی ریاست کیوں بنائی؟ اگر آپ نے ریاست ہی نہیں بنانی تھی پاکستان کی, اگر آپ پاکستان کو پہلے نہیں رکھتے, ارے بھائی مسلمان تو دنیا میں بہت ہے نا, ریاستیں. اگر آپ سعودی عربیہ میں چلے جائیں تو آپ کسی کو پوچھیں کہ آپ مسلمان آپ پہلے کیا ہیں, تو وہاں کیا آپ کو جواب ملے گا. آپ برطانیہ میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, تو وہ لوگ کہیں گے میں برٹش ہوں, یہ نہیں کہیں گے میں کیتھولک ہوں. بالکل. اور میں امریکن ہوں, میں انڈین ہوں. انڈیا سے پوچھ لیں, وہ یہ نہیں کہیں گے میں ہندو ہوں, کہتے ہیں میں انڈین ہوں. یہاں اس کا مطلب اپنی ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, فخر ہے ان کو اپنے ملک کے ساتھ. یہاں یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں اور ہم مسلمان اپنے آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں. بات یہ مسلمان تو ہم ہے ہی نا یار, وہ تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ملک رہے ملک ٹوٹ جائے وہ تو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, وہ تو آپ کی ہے ہی نا چیز, اس کو تو اس کے اوپر تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے, تو اس کا تو ذکر ہی نہیں آنا چاہیے. یہ ذکر کیوں آتا ہے؟ ذکر اس لیے آتا ہے کہ آپ کی پاکستانی آئیڈینٹی جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. صاحب اس کا ذمہ دار بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار پاکستان کی رولنگ کلاسز, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے بزنس مین, پاکستان کی فوج, پاکستان کی بیوروکریسی, پاکستان کی جوڈیشری. وہ رولنگ طبقہ جو ہے جس نے آپ کو ڈائریکشن نہیں دیا, جس نے آپ کے نوجوانوں کے لیے کوئی امید نہیں رکھی. ہم سب اس حمام میں ننگے, ہم نے اس ملک کو اتنا تباہ کر دیا کہ اب ہماری نوجوان طبقہ جو ہے, یہ جو پود ہے, انہیں آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ آپ کی نہیں تو میری تو ضرور ہے نا, میری جنریشن کی ذمہ داری ہے. ہم نے فیل کیا ہے اس جنریشن کو. اور دلچسپ بات, میں آخری پوائنٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سروے کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال کم از کم 40 لاکھ جابز کریٹ کرنے پڑیں گے اس اکانومی کو, اگر اس فلڈ کو روکنا ہے. 40 لاکھ نئے جابز کریٹ کرنے پڑیں گے, اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ صرف 10 لاکھ جابز کریٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں 10-12% گروتھ کرنی پڑے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 4 گنا زیادہ جابز کریٹ کرنے پڑیں گے آپ کو. تو اگر آپ کی 2% یا 3% گروتھ ہے تو 12% گروتھ کرنی پڑے گی. تو وہ کہاں سے آئے گی, کیسے کریں گے آپ؟ یہ ساری سوچنے والی باتیں ہیں. آپ یہاں ایک بہت بڑی ڈسکنٹینٹمنٹ ہے اس ملک میں, آئیڈینٹی کرائسس ہے, اکانومی کی کرائسس ہے, گورننس کی کرائسس ہے. اس لیے ہمیں بڑے غور سے یہ سوچنا چاہیے. میں آخر میں صرف یہی کہوں گا, میاں صاحب کو ڈیسٹیبلائز حکومت کو نہیں کرنا چاہیے, زرداری صاحب کو حکومت کرنی چاہیے, گورننس کرنی چاہیے, فوج کو مداخلت کا سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور ہمیں یہ جو اندرونی ہمارے معاملے ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور میڈیا کو بھی ذمہ داری کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے. یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, خاص طور پہ اس لاسٹ سیگمنٹ کے اندر جو باتیں کہیں گئی, جو سروے سیٹھی صاحب نے بیان کیا, اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیا. ہمارے ملک کی جو رولنگ کلاس ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, اس کو واقعتاً یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں پر پرابلمز ہیں, کس طرح سے ان پرابلمز کو ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن, ایجیٹیشن موجود ہے, اور وہ امید کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس ملک کے حکمران ہیں کہ اس ایجیٹیشن, اس فرسٹریشن کو دور کریں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.